جہاد اور لو جہاد اصل میں جہاد کیا ہوتا ہے یہ تفصیل سے بتانے والی قرآن آیتیں اس طرح سے ہیں۔ پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے یہاں بخشش اور عزت کی روٹی ہے۔ ابھی پارہ نمبر 26 سورہ حجرات اور آیت نمبر 15 وہ اس طرح سے ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ ابھی پارہ نمبر 28 سورہ صف ان کے آیت نمبر ہے 10، 11 اور 12 وہ اس طرح سے ہے۔ مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب میں مخلصی دے۔ یہ وہ ہے کہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نہریں بہہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانوں میں جو ہمیشہ کی بہشت میں تیار ہیں داخل کرے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ ابھی پارہ نمبر 10 سورہ توبہ اور آیت نمبر ہے 24 وہ اس طرح سے ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکان جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہو تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب آخر میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 195 وہ اس طرح سے ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ تھی قرآن کی چند آیتیں جو جہاد کے بارے میں یعنی اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کی جو باتیں ہیں وہ بیان کی گئی تھی۔ اب چند حدیثیں بھی سنیے جس سے یہ بالکل صاف ہو جائے گا کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، وہ اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو گھر سے نکالنے والی چیز میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے، میرے رسولوں کی تصدیق
کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، اور میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اجر یا غنیمت کے ساتھ گھر واپس لوٹاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو کوئی زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ گویا اسے آج ہی زخم لگا ہے، اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک مشک کی مہک ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر مشقت کا اندازہ نہ ہوتا تو میں کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کسی لشکر میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا کہ تمام لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کروں، نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں۔ ان پر یہ بڑی بات گراں گزرتی ہے کہ وہ میرے ساتھ نہ جائیں، کہ میں تو چلا جاؤں اور وہ گھروں میں رہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں یعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابھی فائدہ یہ شرح الترغیب سے لیا گیا ہے۔ جہاد کی نشانی یہ ہے کہ مثلاً اس کے جسم پر کوئی زخم ہو یا اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرد و غبار یا خدمت وغیرہ کرنے کی وجہ سے جسم پر پڑنے والے نشان ہو۔ اس کی آگے کی حدیث بخاری شریف سے آتی ہے، وہ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابھی مستدرک حاکم کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رنج و غم دور فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، یہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دور اور قریب جا کر جہاد کرو، اور قریب و دور رہنے والوں میں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی مسلمان کا کچھ بھی اثر نہ لو۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ ابھی ابو داؤد کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سیاحت کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی سیاحت تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ابھی بخاری فی التاریخ اور جامع صغیر سے ایک حدیث سنیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ اللہ کے راستے کی جہاد ہے۔ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہونے میں جہاد کے عمل کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔
یہ بخاری فی تاریخ اور جامع صغیر کی حدیث ہے۔ ابھی ترمذی کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہے جو اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہو۔ لوگوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا پھر وہ شخص ہے جو کسی گھاٹی یعنی تنہائی میں رہتا ہو، اپنے رب سے ڈرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابھی ابو داؤد کی ایک حدیث سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی گھاٹی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے ہوئے ہو۔ ابھی مسند احمد کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے لیے کوئی رہبانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رہبانیت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ فائدہ: دنیا اور اس کی لذتوں سے تعلق ہونے کو رہبانیت کہتے ہیں۔ ابھی نسائی کی ایک حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کی مثال، اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون ان کی رضا کے لیے ان کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اس شخص کی سی ہے جو روزہ رکھنے والا، رات کو عبادت کرنے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا، رکوع سجدہ کرنے والا ہو۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ ابھی مسلم کی ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سعید جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے اور اسلام کو دین بنانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا ایک دوسری چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کو جنت میں 100 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرو اور اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ جب تک جہاد رہے گا اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہجرت بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ طبرانی اور مجموع زوائد سے حدیث لی گئی ہے۔ فائدہ: یعنی جیسے جہاد قیامت تک باقی رہے گا اسی طرح ہجرت بھی باقی رہے گی، جس میں دین پھیلانے، دین سیکھنے اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن وغیرہ کو چھوڑنا مشکل ہے۔ ابھی آخر میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تیاری کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ جنہوں نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ بیمار ہو گئے ہیں،
ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان اس انصاری کے پاس گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ مجھے وہ سامان دے دے جو آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، فلانی میں نے جو سامان تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو، اور اس سامان میں سے کوئی چیز روک کر نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم اس میں سے جو چیز بھی روک کر رکھو گی اس میں تمہارے لیے برکت نہیں ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ان قرآن آیتوں اور حدیثوں سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یا یہ ایک دین اسلام کا ثواب اور نیکیاں کمانے کا ایک سنت طریقہ ہے۔ یہ دین اسلام میں فرض نہیں ہے۔ فرض ہے صرف 4 باتیں: 1 نماز، 2 روزہ، 3 حج اور 4 زکوٰۃ۔ جہاد فرض نہیں ہے، اور اس کے فضائل کے بارے میں جو بھی قرآن میں آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو اس میں یہ کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ لو جہاد نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ توبہ کی جتنے بھی بار آپ توبہ کریں اتنا کم ہے کہ ایسی کوئی بھی بات یہ دین اسلام میں نہیں ہے کہ کسی غیر قوم کے لڑکی کو اپنے پیار کے چنگل میں پھنسا کر اس کی عزت لوٹے یا پھر بعد میں اس کو قتل کر دے۔ یہ جو ایسے گھنونے کام ہیں ان کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ وہ جس ملک میں یہ واقعہ ہوتا ہے اس ملک کے حکومت کے قانون کے مطابق اس پہ کارروائی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل کے ماڈرن زمانے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بغیر شادی کیے ہوئے لڑکا لڑکی ایک گھر میں رہتے ہیں، جیسے کہ شوہر بیوی رہتے ہیں، جسے ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ حکومتوں نے اس کو قانونی منظوری بھی دی ہے، اجازت دی ہے، لیکن یہ دین اسلام میں زنا کاری کی سوا دوسرا کوئی اس کو نام نہیں ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ دین اسلام کے قانون میں جہاں جہاں بھی یہ قانون موجود ہے وہاں پہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو گھنونے کام ہوتے ہیں، کوئی بھی اچھا انسان چاہے وہ مسلمان نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، تو یہ باتیں کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، اور مسلمان بھی یہ باتیں کبھی نہیں پسند کرے گا کہ یہ بنا خطبہ پڑھے یا بنا نکاح کیے یا بنا شادی کیے یہ جو 2 جوان مل کر رہتے ہیں، لڑکا لڑکی رہتے ہیں، تو اس کو ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ اور آج کل یہ ماحول بہت بڑھ رہا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ ان باتوں سے ہمیں ایسا ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں یہ سماجی ماحول خراب نہ ہو جائے، رشتوں میں درار نہ آ جائے، اور
بہت سی برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. تو ان باتوں کو روکنے کی کوشش کریں کہ یہ لو جہاد اور جو ریلیشن شپ، ان باتوں کو دین اسلام میں سخت منائی ہے. اگر کوئی لڑکا ایسے گھنونے کام کرتا ہو تو اسے فوراً روکنا چاہیے کہ جب یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے. ان کو نصیحت کر کے اس لڑکی کو جو اس نے اغوا کی ہے اس کو اس کے ماں باپ کے گھر تک پہنچانے کا ثواب دارین کا کام کرنا چاہیے. تو یہ لو جہاد نام کی کوئی بھی چیز دین اسلام میں بتائی نہیں گئی ہے. میں نے ابھی جو قرآن آیتیں پڑھی، جو حدیثیں پڑھی، وہاں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں آتا کہ اس طرح کوئی جہاد نہیں ہوتا. یہ شیطانی مسئلہ ہے اور اس شیطان کے چنگل سے بچے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.